چیزیں تھیں، میں نے کہا کہ چلیں عزادار آتے رہیں گے، جشن پھر پڑھ لوں گا، چلیں ایک دو تصحیحات ہو جائیں۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم اشتہار بنواتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں اسٹیج سیکرٹری۔ تو اسٹیج جو ہے نا وہ ناچ گانے والے اسٹیج کو بولا جاتا ہے، اس مقام کو ممبر بولا جاتا ہے۔ تو ناظم ممبر لکھ دیا کریں، یا ناظم ممبر فلاں صاحب، جیسے ہمارے نظر لوہار صاحب ہوتے ہیں اکثر، تو اسٹیج سیکرٹری لکھا جاتا ہے کہ اسٹیج سیکرٹری فلاں ہوں گے۔ تو یہ اسٹیج نہیں ہے، اسٹیج وہ ناچ گانے والی ہوتی ہے، یہ مکتب جعفری ہے اور اس کو ممبر بولا جاتا ہے، یعنی ناظم ممبر جو ہے نا فلاں صاحب ہوں گے۔ یا اسی طرح ہم نیاز کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں لنگر۔ تو لنگر وہ سکھ جو ہے نا، سکھ وہ اپنے گردوارے جو ان کے ہوتے ہیں جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت گاہیں جو ہیں، لفظ استعمال کرنا بہتر ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں جیسا کہ گاؤں دیہات، وہاں پر امام بارگاہ کو امام باڑا بولا جاتا ہے، باڑا کہ امام باڑا۔ باڑا اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، جہاں پہ گائے بھینسیں باندھی جاتی ہیں۔ تو یہ امام باڑا نہیں، امام بارگاہ، یعنی امام کا گھر، امام بارگاہ جو ہے نا۔ یہ دو تین تصحیحات ہیں، صاحبان کو چاہیے کہ ان میں ہمیں دقت بھی کرنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک ماشاءاللہ مولا کے ہمارے خطیب بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت زبان میں تاثیر دے، میں سن رہا تھا ان کو۔ تو ایک تو ماتم کے لحاظ سے بھی ہم کہتے ہیں ماتمی سنگت، ہاں سنگت وہ بجانے والے ہوتے ہیں، ہاں جیسے عارف لوہار لوڑے والے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، نصرت کے پیچھے بیٹھے، وہ سنگت ہوتی تھی، نصرت کے پیچھے بیٹھ کے جو تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سنگت ہوتی تھی، ماتمی سنگت، وہ سنگت ہے اس کی۔ یا ماتم کو ماتمی سنگت نہیں، ماتمی دستہ بولا جا سکتا ہے، یعنی ماتمی دستہ چک نورنگ شاہ۔ میں اکثر اشتہارات میں چونکہ یہ غلطیاں نوٹ کرتا رہتا ہوں، تو تھا تو جشن کا ماحول، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں آگا سب کیا بتانے بیٹھ گئے ہمیں، تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے نوجوانوں کو بتلائی جائیں۔ ماتم کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی نے بتایا کہ پٹن چلے یہاں سے، کتنے چلے ہو؟ پٹن چلے یہاں سے۔ تو خدا کے لیے اگر احترام نہیں کر سکتے تو توہین کا بھی باعث نہیں بننا چاہیے مکتب جعفری کے لیے، ہاں پیٹنے جا رہے ہیں، یعنی اس طرح کے لفظ، ماتمی سنگت لے کے جا رہے ہیں، ہم ماتمی سنگت لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ ماتمی دستہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تصحیحات ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے اگر کوئی دیکھتے ہیں مومن نوجوان اگر کوئی کہیں پہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ بھئی اصل لفظ یہ چیز ہے اور اس کو جو ہے نا اس تعبیر سے جو ہے نا وہ پکارا جائے۔ عزیزان گرامی، قبلہ صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں، ماشاءاللہ سے مومنین بھی ایسے ایسے آنے لگ گئے ہیں۔ میں بس قبلہ صاحب اور آپ کے درمیان اتنا حائل ہوں گا کہ جب تک ایک مجمع بن جائے گا، کیونکہ قبلہ صاحب دور سے آئے ہوئے ہیں، چند لوگ آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ ممبر جو ہے وہ قبلہ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے مراجع نظام جو جہاں کہیں بھی شیعان حیدر قرار سلاف زدگان کی محافظت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ آ چکے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بیان کرنا جو ہے وہ سورج اور چاند کو چراغ اور چھوٹا سا دیا دکھانے کے ہی مترادف ہوگا۔ بس اپنا سبق سمجھ کے جو ہے قبلہ کے سامنے چند منٹ صاحبان کا وقت لوں گا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کو بھی بعض اوقات ایسی جو ہے خطرناک قسم کی باتوں سے ان کی سرزنش بھی کی ہے انبیاء کی، اور ان کو پوچھا ہے، جیسا کہ کرنے کے بعد موسیٰ کہتے ہیں مالک تیری ذات کے لیے کون سا عمل ہے؟ آواز رب العزت آئی، حل تشرب الماء العطشان، اے موسیٰ کیا کبھی کسی پیاسے کو پانی کا؟ علی ولی اللہ، سارے مل کے آواز دیا کریں، علی ولی اللہ۔
یا علی یا علی قبلہ اللہ رب العزت نے بس میں نزدیک ہو گیا ہوں خالق لم یزال نے جس نبی کا بھی قرآن مجید میں نام لیا ہے اس کے نام کے ساتھ اس نبی کو مخاطب کیا توجہ ہے صاحبان کی 2 سیکنڈ سے میری طرف دیکھیے گا انشاءاللہ پھر قبلہ صاحب جو ہے نا آپ کو اپنے بہترین علوم سے مستفیض فرمائیں گے قبلہ جس نبی کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں پکارا ہے اس کا نام لے کے پکارا ہے یا آدم اسکن انت و زوجتک الجنہ یعنی یا آدم اے آدم اللہ نے جس نبی کو بھی قرآن مجید میں یاد فرمایا نام لے کر یاد فرمایا اگر یعقوب کا نام لیا گیا تو اللہ نے کہا یا یعقوب یوسف و یونس کے نام لیے گئے تو اللہ نے کہا یا یونس اے یونس اگر یوسف کا نام لیا گیا تو اللہ نے کہا یا یوسف اے یوسف جس نبی کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارا ہے واحد میرا نبی ایسا ہے پورے قرآن مجید میں اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا یعنی نام لے کر میرے نبی کو مخاطب نہیں کیا پروردگار عالم نے جب بھی میرے نبی کو اللہ نے پکارا کیا کہہ کے پکارا یا ایھا الرسول اے میرے رسول یا ایھا النبی اے میرے نبی یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے نبی کو اللہ نے نبی نے اگر چادر بھی پہن لی ہے نا قرآن مجید میں اس چادر سے یاد کر کے پکارا ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے کیونکہ خالق لم یزل قانون یہی بنانا چاہتا تھا اللہ بتانا یہی چاہتا تھا محمد سے لے کر قیامت تک اللہ یہ کہنا چاہتا تھا 14ویں صدی کا کوئی ملا گناہگار ملا محراب مسجد میں کھڑے ہو کے میرے نبی کو اپنے جیسا کہہ کے میرے نبی کی توہین نہ کرے اللہ نے قانون بنا کے بتا دیا لوگوں دیکھ لو مجھے صرف میرے نبی کے جسم سے محبت نہیں بلکہ میرا نبی اگر چادر بھی اوڑھ لے تو میں قرآن مطلب یہی قبلہ صاحب کی موجودگی دونوں کا مطلب کرنے والے فرق کیا ہے دونوں میں مزمل بھی اللہ نے یاد فرمایا ہے قرآن میں مدثر بھی یاد فرمایا ہے یعنی دونوں جگہوں پہ چادر اوڑھنے والے اے محمد یعنی چادر اوڑھنے والے کالی کملی والے فرق کیا ہے فرق یہی ہے اگر چادر کے نیچے اکیلے محمد ہوں تو مزمل اللہ نے کہہ کے پکارا ہے اور اگر چادر کے نیچے 5 آ جائیں تو اللہ نے مدثر کہہ کے یاد فرمایا ہے قبلہ جتنے بھی نبی خالق لم یزال نے بھیجے کوئی نبی دوسرے نبی جیسا نہیں ہر نبی کی اوصاف بھی اپنی صفات بھی اپنی ہر نبی کا علم بھی اپنا اگر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو نبی بنا کے بھیجا علم آدم الاسماء کلھا اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا اب اسماء کا علم حضرت آدم کو دیا سب نبیوں کو اللہ نے اسماء کا علم نہیں دیا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اللہ نے خضر کو علم لدنی سے نوازا یعنی جس نبی کے پاس اللہ نے اسماء کا علم بھیجا اس نبی کے پاس اللہ نے علم لدنی نہیں بھیجا ہر نبی کے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمام نبی ایک جیسے نہیں بعض نبی بعض نبیوں پہ فضیلت رکھتے ہیں حضرت آدم ہیں وہ بعض نبیوں پہ فضیلت رکھیں گے یوسف اور یونس بعض نبیوں پہ فضیلت رکھیں گے یعنی جو نبی بھی اللہ نے بھیجے ہیں امت کی اصلاح کے لیے ہر نبی ایک جیسا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں یہ انبیاء علم میں بھی بعض وقت فضیلت رکھی جاتی ہے صفات میں بھی بعض وقت فضیلت رکھی جاتی ہے چال ڈھال اور اوصیاء میں بھی بعض وقت
فضیلت رکھی جاتی ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے موسیٰ حضرت عیسیٰ جیسے نہیں, ان میں سے ایک نبی افضل ہے, دوسرا نبی اس سے تھوڑا کمتر ہے. قرآن مجید ہے, بعض کی بعض پہ فضیلت ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ, اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ معصوم نبی بھی ہے, صاحب کتاب بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, اللہ کا برگزیدہ بھی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ فضیلت رکھتے ہیں بعض نبیوں پہ, بعض نبی حضرت عیسیٰ پہ فضیلت رکھتے ہیں. توجہ ہو تو جملہ دے دو یہاں پہ. قبلہ ہر نبی ایک جیسا نہیں, فضیلت ہے ایک دوسرے کے اوپر. موسیٰ جتنے بھی صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب ہیں, لیکن ان کے اوپر ایک نبی فضیلت رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ معصوم بھی ہیں, صاحب شریعت, صاحب کتاب بھی ہیں, خلیل اللہ بھی ہیں, اللہ کے زیادہ نزدیک ہونے والوں میں سے بھی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے, حضرت عیسیٰ میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. جب صاحب شریعت نبی میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا گنہگار ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ قبلہ 12,000 سال قبل اللہ نے اپنے نور سے آل محمد سرکار ختمی مرتبت کے نور کو بنایا. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, آخری 2 جملے بس طالب دعا. سرکار ختمی مرتبت کے نور کو بنایا. برادران اہل سنت کی روایات میں 12,000 اور ہماری 80,000 سے بھی کراس ہیں, اس سے بھی زیادہ چلے جائیں. برادران اہل سنت کے مطابق 12,000 سال قبل نور محمد کو اللہ نے بنایا, خلق فرمایا. خلق فرمانے کے بعد 12 حجابوں میں رکھا, 12 پردوں میں رکھا, درجوں میں رکھا. جب ایک پردے میں سرکار کا نور تھا جو سرکار تسبیح و تحلیل کرتے تھے, الحمدللہ کی تسبیح, رکوع و سجود کرتے تھے. یہاں تک 1,000 سال برادران اہل سنت نے لکھا 1,000 سال تک سرکار ہر حجاب, ہر پردے میں عبادت کرتے. کبھی آسمانوں پہ, کبھی زمین پہ, کبھی کہکشاؤں میں, کبھی ستاروں میں, کبھی چاند و سورج میں سرکار عبادت. ابھی ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, سرکار عبادت کرتے تھے. 1,000 سال تک عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ اتنی عبادت کرتے تھے, ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے برادران اہل سنت, برادران اہل تشیع کی امامیہ کی جو ہے نا وہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں اتنی عبادت کرتے تھے جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سرکار کے بدن اقدس سے پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. فرشتوں نے کہا مالک تیرا نبی جب تیری عبادت کرتا ہے تو پسینے کی لڑیاں بدن اقدس سے بہتی ہیں, بتا کیا کریں؟ اللہ نے کہا میرا کوئی عام نبی نہیں ہے, پسینہ بھی کوئی عام نہیں ہے. ایسا کرو میرے نبی کے پسینے کا ایک ایک قطرہ اکٹھے کرتے رہو. آج سے اگر میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو تم سب کی چھٹی کر دوں گا. تو سب نے وہ جوڑنا شروع کیا. 12,000 سال تک 12 حجابوں میں جب عبادت کی, درمیان میں پردہ حائل ہے, ایک طرف ہے نور خداوندی, ایک طرف ہے نور محمد, آپس میں راز و نیاز کر رہے تھے. فرشتوں نے کہا مالک تجھے جو چاہیے تھا مل گیا, تیرے نبی کو جس کی تلاش تھی وہ مل گیا. مالک تجھے نور محمد کی تلاش تھی, نور محمد کو نور خداوندی کی تلاش تھی, دونوں مل گئے, درمیان میں پردہ. اب بتا اس پسینے کا کیا کیا جائے؟ آواز رب العزت آئی میرے فرشتوں, میرے نبی نے عبادت کر کر کے جو پسینہ بہایا ہے, تم نے میرے نبی کے پسینے کے قطرے جو جوڑے ہیں, ان پسینے کے قطروں کو لو اور عرش معلیٰ کی طرف اچھالو. اب مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے, جتنے بھی قطرے زمین پہ گریں گے ہر قطرے سے نبی نہ بناؤں تو اللہ نہ کہنا. بس قبلہ قطرے بنے 1,23,999. کسی قطرے سے یوسف بنے, کسی سے یونس بنے, کسی سے یحییٰ بنے, کسی سے آدم بنے, کسی سے یعقوب بنے, کسی سے اسحاق بنے. 1,23,999 نبی جب بن گئے, کہنا یہی چاہوں گا فلایان علی ابن ابی طالب سے, جو میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے بنے اسے نبی کہتے